السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں، کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، اور اسے یہ حکم دیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ ان آیات سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ اسی کو حدیث میں صلہ رحمی کی بات کہی گئی ہے، صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو۔ صلہ رحمی کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلہ رحمی تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے۔ صلہ رحمی سے مراد آپس میں سلام کلام کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، خوشی کے ماحول میں خوشی میں شامل ہونا، شریک ہونا۔ اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اس کی محتاجگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ وغیرہ دینا اور لینا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، اس کی دعوت قبول کرنا، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ یہ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک ہے، اسے ہی صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یعنی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان کے حال اور کیفیات پوچھیں، وہ اگر بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کریں، وہ ضرورت مند ہے، کمزور ہے تو ان کی ہر حال میں مدد کریں جہاں تک ہو سکے، تو اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ یہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے صلہ رحمی کی، یعنی رشتہ داروں کی حالت پوچھنا، خیر خیریت پوچھنا، ان سے سلام کلام رکھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ہاں آنا جانا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ چند فائدے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، غور سے سنیے۔ رحمی کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، بڑھوتری ہو، اضافہ ہو اور اس کی موت تاخیر سے آئے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو ٹال سکتی ہے اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کر سکتی، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں بڑھوتری نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا کس قدر اہم کام ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ یہ نیکی حسن سلوک، اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، یہ نیکی۔ تو اس نیکی کی بڑی اہمیت ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں موت تاخیر سے آتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے صلہ رحمی کا کہ صلہ رحمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا موجب ہے، کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رحم جو ہے عرش سے معلق ہے۔ وہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے ملایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ملائے۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کاٹ دے گا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی ملا کے رکھے گا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، یعنی جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، جس نے تجھے کاٹا میں اسے کاٹوں گا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ صلہ رحمی کرنے کا، یہ خاندان میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے صلہ رحمی کرنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم اپنا نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسعة في الأثر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی محبت کی دلیل ہے۔ کس میں؟ محبت فی الاہل، گھر والوں کے بیچ، رشتہ داروں کے بیچ محبت کی دلیل ہے۔ مسرات فی المال، مال میں اضافے کا سبب ہے۔ ومنسعۃ فی الاثر، موت میں تاخیر کا سبب ہے۔ اس حدیث میں 3 فائدے بیان کیے گئے کہ ایک شخص اگر صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہے تو انہیں 3 فائدے ملتے ہیں۔ کیا 3 فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ محبت فی الاہل، اہل میں، گھر والوں میں انہیں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بیچ محبت بڑھتی۔ اور دوسرا فائدہ ہے
मसरातुन फिल माल, माल में इजाफा होता है, माल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ोतरी करता है, बरकत अता फरमाता है। और तीसरा फ़ायदा है कि उसे देर से मौत आती है, उम्र में ज़्यादा इजाफा होता है। तो 3 फ़ायदे आपको मालूम हो गए। हम और आप परेशान होते हैं इस बात के लिए कि हमें माल ज़्यादा मिले, हमारे माल में बरकत हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा माल आए। इस चीज़ के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तरह तरह से कमाई करते हैं। लेकिन एक ऐसा अमल जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माल में बढ़ोतरी का ज़रिया बनाया है, जिस अमल को, वो क्या है? सिला रहमी है। और हमारा आप क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव नहीं करते। अगर हमारे पास कुछ माल है, कुछ पैसे हैं, कुछ ताकत है, कुछ ओहदा है, तो अपने से छोटों को, अपने से कमतर को, अपने से कमज़ोर रिश्तेदारों को देखना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बातचीत करना, उनकी खुशी और गमी में शरीक होना अपने लिए अपने लिए कमतर समझते हैं कि हमारी इज्जत कहाँ जाएगी अगर हम छोटों के साथ बैठ गए, उनके साथ बैठकर खाना खा लिया। यकीन जानिए, अगर आपके अंदर ये सोच है, ये फिक्र है, तो आप गलत हैं। आपको अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, आपको अपने माल में इजाफा के लिए, आपको अपने उम्र में इजाफे के लिए सिला रहमी करनी चाहिए। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, उनके साथ बातचीत, सलाम कलाम, उनसे लेना देना, उनकी खुशी और गम में शरीक होना और उनकी मदद करना लाजमी और ज़रूरी है। इससे बड़ा फ़ायदा होता है। आइए आगे चलते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये 3 फ़ायदे, जिसमें कई फ़ायदे शामिल हैं जो आपको मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं सिला रहमी के और फ़ायदे क्या हैं। सिला रहमी का चौथा फ़ायदा यह है कि सिला रहमी ईमान की अलामत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु, कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करे। इस हदीस से मालूम हुआ कि सिला रहमी ईमान की अलामत है, ईमान की दलील है। और ये भी मालूम हुआ कि जो मोमिन है उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, क्योंकि मोमिन की अलामत और पहचान है। एक मोमिन अगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव नहीं करता, उनकी मदद नहीं करता, तो फिर उसके ईमान पर उसे गौर कर लेना चाहिए। सिला रहमी का 5वां फ़ायदा, सिला रहमी करने वाला जन्नत में जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, सिला रहमी, जो जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया, पूछा, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए, जन्नत में दाखिल कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व तुकीमुस्सलाता व तुतीज़ ज़काता व तसिलुर रहिम, और ये कि तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करो। ये भी बुखारी की रिवायत है। इससे भी मालूम हुआ कि सिला रहमी एक ऐसा अमल है जो इंसान को, इस अमल के करने वाले को जन्नत में ले जाएगा। सिला रहमी का 6ठा फ़ायदा, सिला रहमी करना अल्लाह सुब्हानहू तआला को महबूब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब अमाल में से है, पसंदीदा अमाल में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या आप नबी होने का दावा करते हैं, रसूल होने का दावा करते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने पूछा, सवाल किया कि मुझे ऐसा अमल बताइए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को महबूब हो, पसंदीदा।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ صلہ رحمی کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ عمل کرے گا۔ ساتواں فائدہ صلہ رحمی کا، صلہ رحمی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک شخص رشتہ داروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دکھ میں، اس کے درد میں، اس کی تکلیف میں شریک ہو کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کی خوشی میں شریک ہو کر ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 22 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں یعنی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کے سے قسم نہیں کھا لینا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی تھی جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی۔ ایسے میں تہمت لگانے والوں میں حضرت مستح بھی شامل تھے جو حضرت ابو بکر کے زیر کفالت تھے۔ جب مستح کی بات سامنے آئی کہ مستح بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت میں شامل ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آج سے میں اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی کہ جو آپ قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی کفالت نہیں کروں گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا، تو یہ اچھی بات نہیں۔ کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، ان کی کفالت کرو گے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بھلا کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کو واپس لیا اور پھر مستح رضی اللہ عنہ کے جو کفالت کر رہے تھے اسی طریقے سے اس چیز کو جاری رکھا۔ معلوم ہوا کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کی کفالت کرنا اور کسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا یہ گناہ معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تاکہ آپ کا گناہ بھی معاف ہو۔ اس کے صلہ رحمی کا 8واں فائدہ، رشتہ داروں کو دینے سے 2 گنا اجر ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک شخص صدقہ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے اور وہ کوئی غیر ہوتا ہے، رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، کوئی دوسرا مسلمان بھائی یا کوئی اور ہوتا ہے، اس کی وہ مدد کرتا ہے تو اسے صدقہ کا اجر ملتا ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوہرا اجر دیتا ہے، ڈبل اجر دیتا ہے۔ کیسے؟
حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ رواہ النسائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا یہ ایک صدقہ ہے، لیکن رشتہ داروں پر صدقہ کرنا اس کے دو فائدے، صدقۃ وصلۃ، ایک صدقہ ہے دوسرا صلہ رحمی، تو دو فائدے، ایک تو صلہ رحمی کا فائدہ انہیں مل رہا ہے، دوسرا صدقے کا فائدہ مل رہا ہے، تو بہت بڑا فائدہ ہے خرچ کرنا رشتہ داروں پر، صلہ رحمی بھی ہو گئی اور صدقہ بھی ہو گیا۔ اس لیے جو لوگ کمزور طبقے کے ہیں، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جو رشتہ دار کمزور طبقے کے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ وہ رشتہ دار جو پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، جن کے حالات اچھے ہیں، جو خوشحال ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کا خیال رکھے اور اپنے صدقے اور زکوٰۃ کا مال جو ہے ان رشتہ داروں کو دے جو اس کے مستحق ہیں، تو اس سے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ان رشتہ داروں پر کیا جائے، انہیں دیا جائے جو ضرورت مند ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انفق المرء على نفسه وولده وذي رحمه واهله فهو له صدقۃ۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آدمی جو مال اپنے آپ پر، اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو مال گھر والوں پر خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، نیکی بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو صاحب مال ہیں، جو حیثیت والے ہیں، وہ ان رشتہ داروں کا خاص خیال رکھے، ان بھائیوں کا خاص خیال رکھے، ان بہنوں کا خاص خیال رکھے، ان چچا اور ان ماموں، خالہ، پھوپھی، ان تمام لوگوں کا خیال رکھے، ان کی اولاد کا خیال رکھے جو کمزور طبقے کے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کی مدد ضروری ہے، ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھے اور ان پر صدقہ کرے، ان پر خرچ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بڑا فائدہ دے گا، انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو یہ 8 فائدے، ان 8 فائدوں کے بیچ میں اور بھی کئی فائدے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنا کس قدر اہم ہے اور یہ معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کس قدر اس کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی کس قدر ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس چیز کو انجام دیں۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے آپ کو بتا دیا گیا کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کلام رکھنا، دعا سلام کرنا، ان کے یہاں آنا جانا، ان کے خوشی میں شریک ہونا، ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اگر وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں تو ان کی مدد کرنا، اس طریقے سے ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کو دعوت میں بلانا، ان کے یہاں جانا، ان کی حالت پوچھنا، یہ سب صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ اور اسی طریقے سے اپنے چاچا ماموں خالہ پھوپھی کے ساتھ اور ان کے اولاد کے ساتھ اس طریقے کے سلوک جاری رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے، ان کے غم اور دکھ درد کو دور کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔